برادران ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، تمام تعریفات و تقدیسات اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سجاوار ہیں، جس نے ہم کو، آپ کو، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی باغ ڈور ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات کے اندر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات گرامی جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے ضلالت اور گمراہی کی گھٹاٹو اندھیریوں کو کافور فرمایا، جن کی کوششوں سے، جن کی تشریف آوری سے اس کائنات کے اندر امن اور شانتی آ گئی، جنہوں نے ایسے رفقا، ایسے ساتھی تیار کیے، ایسی تربیت اور تعلیم دی کہ جو آپ کے اشارہ ابرو پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ذی الحج کی 4 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ دہا اتنا متبرک، اتنا بابرکت ہے۔ امام نہدی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کرام 3 دہا، ایک تو یہ جو چل رہا ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، محرم کے 10 دن، رمضان المبارک کے آخری دہا، یہ بڑے متبرک اور بہت ہی معزز ان کو سمجھتے تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتی ریاضت کی جا سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ اور یہ دہا جو فی الحال چل رہا ہے، یہ بڑا مبارک، بڑا متبرک دہا ہے۔ اس دہے کے اندر، اور دوسرے دہے میں نہیں، اس دہے میں نماز کو، روزے کو، صدقہ خیرات کو اور حج کو جمع کر دیا ہے۔ ایسے کسی اور دہے میں جمع نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ گنے چنے دن ہیں، ان کی قدر و قیمت کو سمجھیے۔ آج حجاج کرام، ان کے فوج در فوج، ان کے قافلے رواں دواں ہیں اور بیت اللہ کی طرف جاری اور ساری۔ کیوں؟ ایک آخری جو اسلام کا آخری رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو حج کی طاقت رکھے اور وہ حج نہ کرے، فلا ابالی ان یموت یہودی و نصرانی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، طاقت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو نوازا، اور پھر وہ حج نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہمارے مابین جو بھی مسلمان غیر مستطیع ہے، جو وہاں کی آرزو اور تمنائیں لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں دنیا میں گھومتا ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کی ایک لگن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مقدس اماکن کی زیارت کرا دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقدس گھر کی دیدار اور زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ حج آخری رکن ہے اسلام کا۔
اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، ہمارے حجاج کرام جو یہاں سے جاتے ہیں، ابھی تک میں غالباً یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمارے جو حاجی جو جاتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار نیت کے اوپر موقوف ہے، اور نیت کرنا ہر عمل کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی، جیسے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے اگر آپ نے نیت نہیں کی، آپ کا روزہ فرضی روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کے لیے بھی نیت کرنی پڑے گی، بلکہ جب آپ احرام باندھیں گے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، زبان سے بھی کہنا پڑے گا لبیک اللہم لبیک عمرتن یا لبیک اللہم لبیک حجن، اس طریقے سے کہنا ہوگا، اے اللہ میں عمرے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، اے اللہ حج کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے میں تیری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ تو حج جب بھی ہم میں کوئی یہ عزم کرے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، تو وہ یہ ارادہ کر لے کہ حج کی جو 3 اقسام ہیں، جو حج کی 3 قسمیں ہیں، کون سا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ کون سا حج تھا۔ یہ معلومات ایک دینی معلومات ہونی چاہیے ہم سب کو۔ ہم دنیاوی معاملات میں بڑی معلومات رکھتے ہیں، لیکن دین کے تعلق سے ہمارے اندر یہ معلومات نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، آخری جو حج کیا، وہ حج کون سا تھا؟ حج قران تھا۔ حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج قران وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ میں باندھا جائے اور اس کی نیت کی جائے۔ اس میں آدمی ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے گھر سے ہی لے کر چلتا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر یہ نہ ہو پائے تو وہیں سے وہاں بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال تو حج قران آپ نے ادا کیا، لیکن حج قران کرنے کے بعد آپ نے اپنی ایک آرزو امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے ظاہر فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا یا میں جو ہے جب بھی میں حج کے لیے آؤں گا تو حج تمتع کروں۔ حج تمتع کون سا حج ہے؟ اور ہمارے اسلاف کرام نے اسی کو افضل قرار دیا ہے۔ ویسے آدمی چاہے وہ جو 3 قسمیں ہیں حج کی، حج تمتع، حج قران، حج افراد، اب میں الگ الگ سے بتا رہا ہوں کہ حج تمتع کیا ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی صرف عمرہ میقات پر پہنچ کر، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو میقات پر پہنچ کر آپ عمرے کا احرام باندھیں گے۔ عمرے کا احرام باندھ کر وہاں سے آپ تلبیہ بولیں گے، نیت کریں گے اللہم لبیک لبیک عمرتن اللہم لبیک، اور پورا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ میرے بھائیو، کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ، ایک عاجز بندہ حاضری دے رہا، اپنی عاجزی و انکساری کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا کہ رب کائنات میں کمزور انسان میں کمزور تیرا بندہ میں تیری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ فرشتے اس پہ آمین بولتے ہیں۔ تو حج تمتع یہ ہے کہ آدمی میقات پر پہنچ کر عمرے کا احرام باندھے اور وہاں سے تلبیہ شروع کر دے، یہاں تک کہ جب بیت اللہ شریف کے اندر پہنچ جائے اور حجر اسود کی پاس کو چھونے کا ارادہ کرے یا بوسہ دینے کا ارادہ کرے تو اپنا تلبیہ بند کر دے۔ اب اس کی پوری تفصیل کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ آپ نے عمرہ کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، آپ
बाल कटाकर आप उम्रे से हलाल हो गए। अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अब 8 तारीख को जब यौम तरविया जो कहलाता है, रव्वा युरव्वी तरवियतन के माने ऊंटों को सैराब करना। 8 तारीख को हुज्जाज लोग अपने ऊंटों को पानी पिलाते थे, तो उसी नाम से इस तारीख का नाम पड़ गया तरविया। तो यौम तरविया जब 8 तारीख आती है, उम्रे का एहराम आपने मीकात से बांधा और हज का एहराम आप जहां भी हैं, अपने खेमे के अंदर, अपने कमरों के अंदर, अपने मकान के अंदर, जहां कहीं भी हैं, वहीं से जिस तरीके से गुस्ल वहां किया था उम्रे के लिए, इसी तरीके से गुस्ल वगैरह खुशबू वगैरह लगा के आप हज के लिए एहराम बांध लेंगे और आप मिना की तरफ चले जाएंगे। आप वहां 5 नमाजें, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अपने अपने वक्त में इनको अदा करना होगा। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में आप वहां से 9 तारीख को अराफात की तरफ निकल जाएंगे। अब यहां का असल मसला है, जो हज का जो असल मकसद है वो यहां अराफात के अंदर वकूफ अरफा, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वकूफ अरफा ही हज है। अगर किसी से वकूफ अरफा रह गया, अरफा की हाजिरी रह गई, चाहे कहीं से भी वो गया है, इससे वो महरूम रह गया, उसका हज नहीं हुआ। इसलिए वकूफ अरफा का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। उसमें आप पहुंचेंगे, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, असर, जोहर और असर की नमाज आपको एक आलिम दीन, वहां का एक जिम्मेदार खुतबा देगा और आपको 2 नमाजें एक साथ में कसर करके पढ़ाएगा। आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, असर की नमाज भी पढ़ ली। अब आप जो अराफात का मैदान है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, उसमें यही नहीं, एक हमारे यहां के और हर जगह के हुज्जाज किराम को एक धोखा लगा हुआ है कि जो जबल रहमत है वह एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर चढ़ के दुआ करते हैं कि यहां अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। मेरे भाइयों, यह गैर मुस्तनद बात है। अरफा पूरा का पूरा, कहीं भी आप बैठ के आप दुआ करें, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाएगा। आप वहां पूरा दिन गुजार दिया, मगरिब की नमाज अजान होने जा रही है, दिन गुरूब होने जा रहा है, और दिन गुरूब होने के साथ में फरिश्ता अल्लाह की तरफ से ऐलान करता है, और अल्लाह ताला भी अपने बंदों को, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि जो अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया उस पर आमन्ना व सद्दक़ना। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदे दूर दराज से, गर्द गुबार और एक ऐसी गिरी पड़ी हालत में, फकीराना हैसियत में मेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। ए मेरे फरिश्तों, ये तमाम मेरे बंदे जो अराफात के मैदान में जो मौजूद हैं, ये सारे के सारे मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया होता, जन्नत और जहन्नम को देख लिया होता, तो ना जाने इनकी क्या हालत होती। ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मैंने इन तमाम को माफ कर दिया, तमाम को बख्श दिया। और अल्लाह ताला क्या ऐलान फरमाता है, अफीजु इबादी मगफूरन लकुम वलिमन शफातुम लहू। ए मेरे बंदो, अब तुम मुज़दलिफा की तरफ निकल जाओ, और तुमने अपने लिए जो दुआ की है, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ की है, जो तुमने किसी के लिए भी, औलाद के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, किसी भी रिश्तेदार के लिए दुआ की है, मैंने उन तमाम को माफ कर दिया और बख्श दिया।
اللہ پر کتنی بڑی فضیلت ہے وقوف عرفہ کی. وہ حجاج کرام وہاں سے مغرب کی نماز بغیر پڑھے ہوئے مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں، وہاں عشاء اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور عشاء اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا عطیات میں لگ جاتے ہیں یا آرام کرنے کے لیے سو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کی طرف چلے جاتے ہیں. مینا میں کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ یہاں تو صرف آپ نے رات گزاری ہے، عشاء اور مغرب کی نماز جمع کر کے پڑھیے. آپ یہاں سے مینا کی طرف چلے جائیں گے. مینا میں جا کر اور کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے لی یا راستے میں سے لی یا کہیں سے بھی لی. ہمارے حجاج کرام ضروری سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جہاں سے بھی چاہیں لے سکتے ہیں کنکریاں. 7 کنکریاں جو جمرات پر مارتے ہیں. یہ ضروری ہے، یہ خیال رکھنے کی بات ہے، جو مستعمل کنکریاں ہیں جن کو حجاج کرام پھینک چکے ہیں ان کو نہ لیں، اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی آپ کنکریاں لے سکتے ہیں. میرے بھائی، وہاں جا کر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندو شیطان کو، جمرات کو کنکری مارو، اس کے بدلے میں نے تمہارے ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا. اس کے بعد تم مینا کی طرف جاؤ، مذبح کی طرف جاؤ جہاں قربانی ہوتی ہے. اس قربانی کو رب کی بارگاہ میں تمہارے اجر و ثواب کے لیے، تمہارے نامہ اعمال کے دفتر میں اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور جب حاجی بال کٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں نے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کی اور ایک گناہ کو مٹا دیا ہے. اور جب تم وہاں سے طواف افاضہ، جو آخری طواف، اس کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، حاجی کے کمر پر، حاجی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اے حاجی خوش ہو جاؤ، آج تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آج تو ایسا پاک اور منزہ ہو گیا ہے کہ جیسے کہ جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا اس دن تم بے گناہ تھے، بے عیب تھے. آج گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طریقے سے پاک اور صاف کر دیا. میرے بھائی، حجاج کرام کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حاجی حج کا قصد کرتا ہے، کسی سواری پر بیٹھتا ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے. اس کی سواری، خیر آپ تو سواری سے کون جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میری اونٹنی یا میرا گھوڑا بیت اللہ شریف تک کتنے قدم بنتے ہیں. ہم چاہے جہاز سے جائیں، ہم چاہے دریائی جہاز سے جائیں، چاہے ہوائی جہاز سے جائیں، کسی بھی اس سے سواری سے ہم جائیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک نیکی عطا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے آج تو نے اتنا اونچا عمل ادا کر لیا ہے کہ اگر تیرے تہبتے زمین کے ذرات کے برابر تیرے گناہ ہوں، سمندر کے جھاگوں کے برابر تیرے گناہ ہوں، آسمان سے ہونے والی بارش کے قطرات کے برابر تمہارے گناہ ہوں، میں نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں شمار فرما لے. یہ دنیا کی ایک تھوڑی سی زندگی ہے. تو میرے بھائیو، طوالت کے اندر
جانے کی وقت کی تنگ دامنی یہ اجازت نہیں دیتی. کچھ شکوہ شکایت پچھلی بار بھی آئی. بہرحال جو ضروری باتیں ہیں میں ان کو ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو دہا چل رہا ہے قربانی کے علاوہ، پچھلے جمعہ میں پچھلے خطبہ میں سرسری طور پہ آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے باتیں رکھی گئی تھی. آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہا چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دہے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تکبیریں، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عزت بیان کی جاتی. زیادہ سے زیادہ راستے میں چلتے ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنی دکان پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے. کون سے کلمات؟ وہ کلمات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اور کیا فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ایک میزان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے. اب وہ میزان کس طریقے کا ہے، کتنا بڑا ہے؟ زمین کے برابر ہے، آسمان کی چھت کے برابر ہے. آپ ایک بار پڑھیں گے وہ میزان بھر جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ دوسرے میزان کو بھر دیتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زمین آسمان کے مابین جو یہ خلا ہمیں نظر آ رہا ہے، پڑھنے والے کی نیکیوں سے یہ بھر جاتا ہے. اس میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. بالخصوص آپ رات کی اندھیری میں آ کر رب کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں، یا اپنے گھر میں ہی، اپنے گھر میں بھی آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کریں. کیوں کہ اس میں جتنی آپ عبادات کر لیں گے ان کا اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ترغیب دلائی ہے، ہمیں جو بشارتیں سنائی ہیں، وہ یوں ہی نہیں بلکہ جو عمل کرے گا اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام و فرامین پر، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی اس دہے کے اندر، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں 9 روزے رکھنے کی بھی اشارہ ملتا ہے، لیکن 9 نہ صحیح 9 نہیں رکھ پاتے. آپ جو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، انسان جو بھی جو ہے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے پچھلے 1 سال کے آئندہ 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. ابھی وہ سال آئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ آنے والی جو آئندہ آنے والی سال ہے مستقبل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت. اس لیے میں عرض کروں گا اپنے سبھی بھائیوں سے کہ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام ضرور کریں، اور رات میں آئیں، مسجد کے اندر آئیں، اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، مسجد کا اللہ کے گھر کو بھی آباد کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات کا ورد اپنی زبان پر رکھیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بارہ الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے. مولا کریم جو ہمارے حجاج کرام کہیں سے بھی گئے، مشرق سے، مغرب سے، شمال اور جنوب کہیں سے بھی گئے ہیں، مولا کریم تو ہر طریقے سے ان کی اعانت اور مدد فرما. مولا کریم تو ان کی حج کو حج مبرور ثابت فرما، ان کے حج کو قبول فرما. ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ
تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، مولا ان کی علالت، ان کی پریشانی، ان کی بیماری کو تو ختم فرما دے، ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دے مولا کریم، تو ان کی بیماری کو سکون اور اطمینان میں متبدل فرما دے مولا کریم، ہم تمام عالم اسلام کو سکون اور اطمینان نصیب فرما مولا کریم، تو ہماری بے چینی اور اضطراری کیفیت کو دور فرما دے مولا کریم، تو ہمیں سکون کا سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا